خداوند یسوع نام میں آپ سب کو شالوم۔ ہم خداوند کا زندہ کلام سنیں گے۔ پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کے 3 باب میں سے۔ بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی خوبی کے سبب سے سب کچھ نقصان سمجھتا ہوں۔ اسی کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور انہیں کوڑا جانتا ہوں، تاکہ مسیح کو نفع میں پاؤں۔ وہ دنیاوی چیزوں کی فکر میں ہیں، لیکن ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم وہیں سے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی راہ تکتے ہیں۔ آپ سب کو ایک کہانی کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک ملک میں بادشاہ بنانے کا نظام یوں تھا کہ وہاں اس ملک میں ایک کمیٹی تھی، ایک ٹیم تھی جو بادشاہ کو مقرر کرتے تھے، بادشاہ چن لیتے تھے اور پھر سارے اختیارات اس بادشاہ کے پاس ہوتے تھے، اور بادشاہ 1 سال کے لیے بنایا جاتا تھا۔ جب اس کی سلطنت کا دور ختم ہو جاتا، 1 سال پورا ہو جاتا، تو پھر اس بادشاہ کو نیا لباس، بہت اچھا شاہانہ لباس پہنا کر، ہاتھی پر بٹھا کر اس کو سارے شہر میں گھمایا جاتا تھا، اور اس طرح سب لوگوں کو وہ الوداع کہتا تھا۔ اور وہاں سے پھر اس کو ایک کشتی پر بٹھا کر دور دراز کسی جزیرہ میں چھوڑ آتے تھے۔ یہ وہاں کی روایت تھی۔ ہر بار جو بھی بادشاہ بنتا تھا 1 سال کے بعد اس کے ساتھ یوں ہی کرتے تھے۔ تو ایسا ہوتا رہا۔ ایک دفعہ وہ بادشاہ کو چھوڑ کر وہاں اس جزیرے سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک کشتی ٹوٹی ہوئی تھی، اور ایک شخص وہاں پر کشتی کے تختوں پر بیٹھ کر وہ اپنی جان اس نے بچائی، اور انہوں نے دیکھا یہ تو بہت بڑا کوئی ہیرو ہے، یہ بچ گیا ہے، باقی تو سارے مسافر ڈوب گئے ہیں، یہ بچ گیا ہے، کیوں نہ ہم اسی کو اپنا بادشاہ بنائیں۔ تو وہ اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ آپ ہمارا بادشاہ بنے۔ تو اس نے انکار کیا کہ نہیں، میں آپ کا بادشاہ نہیں بن سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس کو انسسٹ کیا، اس کو درخواست کی، اس نے قبول کر لیا، اس کو وہ ساتھ لے آئے، اور وہاں اس کو بادشاہ بنایا، تاج پہنایا، شاہی لباس پہنایا۔ اور وہ جو قانون تھا وہاں اس ملک کا کہ 1 سال کے لیے بادشاہ، جب وہ بادشاہ بن گیا، حکمرانی کرنے لگا، اس کے 3 دن بعد اس نے اپنے وزراء کو، اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، تو کہا آئے ہم جا کر دیکھتے ہیں وہ جزیرہ۔ وہ جا کر دیکھنے گئے، اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ وہ جتنے بھی پرانے بادشاہ تھے ان کے ڈھانچے پڑے ہیں، اور جو بھی وہاں پر بادشاہ وہاں چھوڑ آتے تھے اس کو جنگلی جانور اس کو مار دیتے تھے، کھا جاتے تھے، اور یا بھوکے مار جاتے تھے۔ تو وہ سب کچھ دیکھ کر، سارا جنگل تھا، دیکھ کر وہاں سے واپس آئے، اور آتے ہی بادشاہ نے 100 کاریگر ڈھونڈے، اور لوگوں کو بہت سے مزدور ڈھونڈے، اور ان کو وہاں پر لے گیا، اور اس جنگل کا ایک بہت خوبصورت وہاں پر اس نے پارک بنانا شروع کیے، اس نے فصلیں اگانا شروع کر دیں، اس نے خوبصورت اس کو پھول لگانا شروع کر دیے، وہاں سے خوبصورت جانور وہاں پر لے گیا، وہاں پر پرندے رکھے، وہاں پر پھول پھل پودے، اس قسم کا خوبصورت وہ جزیرہ اس نے بنا دیا۔ اور جب اس کا 1 سال ختم ہو گیا، تو لوگ اسی طرح اس کو ہاتھی پر سوار کر کے نیا شاہانہ پوشاک پہنا کر اس کو پورے شہر میں گھمایا، اور بادشاہ بہت خوش تھا، اور لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو
جو بھی پرانے بادشاہ ہوتے تھے بہت دکھی ہوتے تھے، یہ تو بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا آپ کیوں خوش ہیں؟ وہ کہنے لگا میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ جب اس کو چھوڑنے گئے اور وہاں اس جزیرے کو اور اس کے ملک سے بھی خوبصورت، بہترین خوبصورت جزیرہ جو بنایا گیا تھا، خوبصورت پارک، خوبصورت کھیت، خوبصورت درخت، پرند، بہت خوبصورت، تو وہ سب حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا اتنا عقل مند شخص ہم کہاں سے لائیں گے جس کو ہم نے 1 سال کے لیے بادشاہ بنایا اور یہ بھی خوبصورت بنا دیا، کیوں نہ ہم اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بادشاہ بنا لیں۔ تو اس کو واپس اسے درخواست کی آپ ہی ہمیشہ ہمارے بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں ہو سکتا ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے انسسٹ کیا اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بادشاہ بنایا۔ پیغام کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آسمان کے شہری ہیں، اس زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ ہمارا گھر ہمیشہ کے لیے آسمان پر ہے، وہاں کی تیاری اس زندگی میں ہر دن ہم وہاں گزارنے کے لیے تیاری کریں۔ جو کام ہم کریں گے دراصل وہاں کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اکثر ہمارے سامنے جو یہ بات شیطان کی طرف سے بہت بڑی رکاوٹ، بہت وقت ہے، بڑا ٹائم ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، خوب عیاشیاں کرو، طاقت ہے اگر کسی کے پاس، کرسی ہے غلط کاموں کے لیے استعمال کرو، پیسہ ہے عیاشیوں کے لیے، پلیجر، منی، پاور، پلیجر، آنر، یہ میں اکثر کہتا ہوں، ان سب کو برائی کے لیے، شیطانی کاموں کے لیے، عیاشیوں کے لیے خوب عیش کرو، خوب عیش، بڑا وقت ہے، دیکھی جائے گی۔ وہ جو اس سے پرانے بادشاہ تھے سب نے عیاشیاں کی تھیں اور اس لیے وہاں پر موت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اگر ہم بھی اس دنیا میں اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں، اپنی جوانی ضائع کرتے ہیں، اپنی ساری زندگی ضائع کرتے ہیں، اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ ضائع کرتے ہیں، اپنا سب کچھ ضائع کرتے ہیں، نسلوں کو برباد، سب کچھ، خدا کی ریسورس ضائع کرتے ہیں سب کچھ، اور خدا کی اس زندگی کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو ہمارا حال بھی ان بادشاہوں کی طرح ہوگا جن کے ڈھانچے وہاں سے موت، یعنی ہمیشہ کی موت۔ اب فیصلہ ہمارے سامنے ہے، وہاں جہاں کلام میں لکھا ہے ہمارا وطن آسمان پر ہے، ہم نے اس کی تیاری کی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں پر جہاں آپ رہنا چاہتے ہیں، مستقبل جو ہمارے آسمان ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے۔ کہاں زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ وہاں آسمانی گھر میں، آسمانی وطن میں جہاں ہمیشہ رہیں گے، یا ہم موت کی وادی میں، ہم ہمیشہ کی موت۔ تو آئیے کیوں نہ ہم اس کہانی سے سبق سیکھیں۔ خدا بھی ہمیں موقع دیتا ہے، یہ جو زندگی خدا نے ہمیں دی ہے، یہ میکسیمم اسے خدا کے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ ہماری زندگی دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے، ہم چشمے بن جائیں، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر دن ہماری زندگی، خدا ہماری زندگی کے لیے بہت سے لوگ برکت پائیں، اور ہم اس آسمانی وطن میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہر روز تیاری کریں۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ شالوم۔